بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اس سٹوری سے جس نے کل اس پروگرام سے ہی جنم لیا۔ بجٹ کا سیزن ہے، بجٹ ظاہر ہے منظور ہونا ہے تو اس کے لیے نمبر گیم چاہیے۔ وفاق میں گورنمنٹ کمفرٹیبل ہے، گورنمنٹ کا نمبرز ہیں، پی ٹی آئی ساتھ نہ بھی دے جو کہ آف کورس نہیں دے گی تو بھی مکمل ہو جائے گا، لیکن کے پی کے میں گورنمنٹ ہی پی ٹی آئی کی ہے، تو اگر پی ٹی آئی چاہے اور کے پی کے میں بجٹ منظور ہو ہی نہ تو یہ کرائسس لائک سچویشن ہے۔ اس حوالے سے اور کچھ اور حوالوں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی ترجمان ہیں یعنی کہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات، ان کو ہم نے زحمت دی تاکہ پارٹی کا موقف کچھ چیزوں پر آئے اور انہوں نے موقف دیا، لیکن حیرت انگیز طور پہ پھر اس موقف کو نہ صرف آج اس سے اختلاف کا اظہار کیا سی ایم کے پی کے نے جو کہ ظاہر چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہے، بلکہ انہوں نے سیکرٹری اطلاعات صاحب پر اعلی کار ہونے کا، پتہ نہیں کس کے اعلی کار ہونے کا، ان کے قریب ہونے کا، پتہ نہیں کن کے قریب ہونے کا معصومانہ الزام بھی لگایا۔ پہلے ذرا دیکھ لیجیے کیا معاملہ ہوا۔ کل علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا کے سامنے سہیل آفریدی صاحب کو کہا کہ میں آپ سے کہتی ہوں بجٹ منظور نہ ہو کے پی کے کا، ان واٹ ایور ورڈز، ان واٹ ایگزیکٹ ورڈز شی سیڈ اٹ، آپ پہلے یہ دیکھیے گا۔ سہیل آفریدی صاحب آپ بھی کہیں ان کو، میں آپ کو کہوں گی آپ کہیں ان کو کہ آپ اپنے لیڈر کی، یہ انہوں نے یہاں پہنچا دی ہے بات عمران خان کی کہ آپ ملاقات تو چھوڑیں، آپ بجٹ کیوں پاس کریں، اس سے عمران خان سے ملاقات پہلے کریں۔ عمران خان نے پچھلے سال بھی کہا تھا میرے سے پہلے ڈسکس کرو پھر بجٹ کرو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انویسٹمنٹ آپ نے ڈیولپمنٹ اور لوگوں کے اندر کتنی کی ہے۔ سیکرٹری اطلاعات صاحب نے کل ہمارے پروگرام میں کہا کہ اس حوالے سے حتمی پالیسی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ابھی، اور اگین ہم دکھا بھی دیتے ہیں تاکہ وہ ایگزیکٹ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کن الفاظ میں کیا کہا۔ یہ کہا کہنا ٹھیک ہوگا یا قبل از وقت ہوگا کہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک سی ایم صاحب کی اور مشیر خزانہ کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی کے پی کے کا بجٹ پریزنٹ یا پاس نہیں ہوگا۔ نہیں، ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس قسم کا پارٹی کی سطح پہ سلمان اکبر راجہ صاحب یا پولیٹیکل کمیٹی یا گور صاحب کی طرف سے اس قسم کا کوئی فیصلہ کم از کم انفارمیشن کو کنوے نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی جو کہ ظاہر مرکزی سیکرٹری اطلاعات انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے کہا مجھے ایسا کوئی فیصلہ کمیونیکیٹ نہیں ہوا۔ ظاہر ہے پارٹی اگر طے کرے گی کہ ہم نے بجٹ ہی نہیں پیش کرنا یا منظور نہیں کرنا جو بھی، تو یہ فیصلہ آفیشلی میڈیا پر کیسے آئے گا؟ سیکرٹری انفارمیشن کے ذریعے آئے گا، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایسا کچھ کمیونیکیٹ نہیں ہوا۔ نمبر 1 ایک بات زیر بحث تھی کہ جناب ایک خط لکھا ہے کے پی کے کچھ ایم پی ایز نے سیکرٹری جنرل پارٹی کو جس میں کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اس پر سیکرٹری اطلاعات صاحب نے، شیخ وقاص صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ دیکھیے سب خان صاحب کے ساتھ ہیں، کوئی ایک ایم پی ہمارا خان صاحب کے خلاف نہیں کھڑا۔ جو ہم نے پوچھا تھا کہ ظاہر ہے سہیل آفریدی خان صاحب کے نامزد کردہ بندے، تو انہوں نے کہا ایک بندہ بھی خان صاحب کے خلاف نہیں کھڑا۔ جو خط کی بھی بات ہو رہی ہے اس خط میں گریوینسز ہیں، گلے شکوے ہیں کہ مزید کام کیا جائے خان صاحب کو رہا کرانے کے لیے، ملاقات کرانے کے لیے، اور گورننس کے کچھ ایشوز ہیں۔ تو سہیل آفریدی صاحب، یہ شیخ وقاص صاحب نے ان الفاظ میں کے پی کے ایم پی ایز نے ایک خط لکھا ہے پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو، ان الفاظ میں اس کی تصدیق کی۔ انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کہا، دیکھیں وہ جو ایک خط آیا ہے جو کہ سیکرٹری جنرل صاحب کو بھی کاپی آئی ہے، مجھے بھی اس کی کاپی ارسال کی گئی ہے، جو کہ بیرسٹر صاحب کو بھیجا ہے، ایکٹنگ چیئرمین صاحب کو۔ اس میں جو گریوینسز ہیں وہ یہ ہے جو کہ پارٹی کے عام ورکر کے گریوینسز ہیں۔ وہ کیا ہے کہ دے شوڈ actually put more struggle in getting Khan Sahab released or at least ensuring the meeting and governance کے issues۔ تو یہ انہوں نے یہ کہا۔ اب حیرت انگیز طور پہ اس خط کے بارے میں جب یہی اس سوال کو اور اس جواب کو کوٹ کر کے آج چیف ایگزیکٹو صاحب سے پوچھا گیا، سہیل آفریدی صاحب سے، تو ایک تو یہ کہ انہوں نے ڈینائی کیا، یعنی یہ تاثر دیا، اگین ہم آپ کو الفاظ سنا دیں گے تاکہ آپ ایگزیکٹ الفاظ سن لیں، امپریشن دیا کہ ایسا کوئی خط نہیں لکھا گیا، اور ساتھ میں شیخ وقاص صاحب پہ بڑے ناراض ہوئے ان الفاظ پہ، اور انہوں نے یعنی یہ کہا کہ وہ یہ ان کے قریب اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کن کے قریب ہے مجھے نہیں پتا، لیکن شیخ وقاص صاحب کے بارے میں اور اس خط کے بارے میں سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہا۔ دیکھیں تمام ایم پی ایز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی بھی ایم پی اے، ایک ایم پی اے وہ عمران خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، اس کی پاکستان تحریک انصاف میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نہ میں فارورڈ بلاک سے ڈرتا ہوں، نہ ہی جو ہے میں کسی کی بلیک میلنگ سے ڈرتا ہوں۔ اس دفعہ جو ہے سینٹ کا الیکشن آئے گا، بجٹ آئے گا، جو چیز بھی آئے گی، بہانے کے بہانے ایم پی ایس انشاءاللہ تعالی ووٹ ڈالیں گے، اور اس میں جو ہے کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ لیٹر جو ہیں یہ ہم نے تو نہیں دیکھا، لیٹر کدھر ہے وہ دکھائیں، نام دکھائے کس نے لکھا ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا ہمارے پاس لیٹر پہنچا ہے، بیرسٹر گوہر کے پاس ایک دیا ہے، اور وہ نام بتائے نا کس نے کیا ہے۔ شیخ وقاص نے اپنے آپ سے لکھا ہوگا؟ نہیں، اس کی شیخ وقاص کی شاید جو ہے اس کی خواہش ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے تھوڑا قریب ہے،
تو وہ باقی کسی کی خواہش نہیں ہے یہ. تو یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے. ایک تو یہ کہ شیخ وقاص صاحب کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے کہ لیٹر لکھا جائے. نام بتائیں نا کس نے لکھا. اگر وہ کہہ رہے ہیں لیٹر لکھا گیا تو نام بتائیں کس نے لکھا. ان کے بہت قریب ہے اس لیے وہ ایسا کہہ سکتے ہیں. یہ اور ہم نے تو ایسا کوئی خط نہیں دیکھا. سو اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ پارٹی کے سیکرٹری جنرال کہہ رہے ہیں کہ خط لکھا گیا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں گریوینسز ہیں کہ یار ریحان خان کی رہائی کے لیے اقدامات سب نہیں ہو. لیکن جن کی گورنمنٹ ہے کے پی کے میں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی خط نہیں لکھا گیا, میں نے تو نہیں دیکھا. اور سیکرٹری جنرال کہہ رہے ہیں تو نام بتائیں کہ میرے کس ایم پی نے خط لکھا ہے. اور ان شیخ وقاص صاحب کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے. لیکن یہ تو دو باتیں ہو گئی. تیسری بات شاید زیادہ ان کو بری لگی سہیل آفریدی صاحب کو, ایسا لگتا ہے ان کو شاید زیادہ بری لگی. وہ یہ کہ کل سہیل آفریدی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم 10 جون کو دھرنا بھی دیں گے جب بجٹ پاس ہو رہا ہوگا, وفاقی بجٹ. ابھی ڈیٹ بھی آ گئی, 10 جون کو ہی پیش ہو رہا ہے, تو ہم دھرنا بھی دیں گے 10 جون کو تمام پارلیمنٹیرینز. یہ سوال جب کل ہم نے ان سے پوچھا شیخ وقاص صاحب نے, تو انہوں نے جو جملہ کا شاید یہ بات سہیل آفریدی صاحب کو زیادہ بری لگی ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ہمارے دوست طرح کی باتیں کر چکے ہیں, پھر پارٹی کو ان باتوں کا بھرم رکھنا پڑتا ہے, اور بیکاز اٹ انوالوز MNAs ایز ویل, سو آئی ہوپ اینڈ آئی ایم شیور. شیخ وقاص صاحب نے کہا کہ مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے کہ مشاورت کری لی ہوگی سہیل آفریدی صاحب نے متعلقہ لوگوں سے, اور پھر یہ اعلان کیا ہوگا. ایگزیکٹلی انہوں نے یہ کہا. آپ دیکھیے گا شیخ وقاص صاحب نے کیا کہا. 10 جون کو دھرنا دینے کا کہہ رہے ہیں, اس کی کوئی ڈیٹیلز طے ہوئی ہے کہ اگر پہلے بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ دوست اعلان کر دیتے ہیں اور پھر پارٹی سب کے بھرم رکھتی ہے. بعد جب آپ نیشنل اسمبلی کی بات کریں گے اور نیشنل اسمبلی کے MNAs کی بات کریں گے تو اس میں جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ اگین ایکٹنگ چیئرمین گوہر, سلمان راجہ, چیف ڈوگر اینڈ پارلیمانی لیڈر جو ہے خٹک جو ہے, یہ 3-4 ریلیونٹ لوگ ہیں جو کہ MNAs کو یہ کنوے کر سکتے ہیں کہ آپ نے آن دا فلور آف دا ہاؤس جو ہے وہ کوئی دھرنا دینا ہے, یا کو آپ نے پارلیمنٹ کے بعد کوئی دھرنا دینا ہے. اگر ہمارے جو چیف منسٹر ہیں سہیل آفریدی صاحب, ان کی راجہ صاحب سے یا گوہر صاحب سے کوئی بات ہو گئی ہے اور ان کی مشاورت سے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے, تو وہ پارٹی کے سر آنکھوں پہ ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ انہوں نے کوئی مشاورت کی ہوگی. مگر بہرحال ابھی تک آفیشلی دونوں صاحبان نے, جو سیکرٹری جنرل صاحب ہے اور جو ایکٹنگ چیئرمین صاحب ہے, یا عامر ڈوگر اور شاید خٹک صاحب, ان میں سے کسی نے بھی MNAs کو نیشنل اسمبلی میں کنوے نہیں کیا کہ اس قسم کا کوئی دھرنا ہونے جا رہا ہے. اس پر جب سوال ہوا ہے سہیل آفریدی صاحب سے, تو انہوں نے تو مطلب میں کیا کہوں, مطلب وہ ہوائی فائر کی وجہ سیدھا ہی کر دیا ہے, اسٹریٹ فائر. اور انہوں نے کہا کہ یہ دھرنا تو ہو رہا ہے 10 جون کو, شیخ وقاص صاحب کو نہیں آنا تو نہ آئے, اور نہ آئے اگر انہوں نے نہیں آنا تو, لیکن یہ تو ہو رہا ہے. آپ دیکھیے سہیل آفریدی صاحب نے کیا کہا. یہ خیبر پختونخوا کی عوام کا جو وہاں کی حکومت ہے, عوامی حکومت ہے, وہ خیبر پختونخوا کے حکومتی فیصلوں میں آزاد ہوں. اور دوسرا جو ہے شیخ صاحب اگر آ سکتے ہیں وہ وہاں پر شرکت کریں, ورنہ جو ہے کسی کی علاقاری نہ کریں. یہ MPAs کی انہوں نے کہا کہ احتجاج کروائیں گے, MPAs آئیں گے خیبر پختونخوا, اس میں MNAs بھی آئیں گے, سارے MNAs. اگر شیخ وقاص کو جو ہے وہ نہیں آنا تو وہ بے شک نہ آئے, وہ نہیں آ سکتے, نہ آئے. سر آپ تو کسی کے اعلی کار نہ بنے, کسی کے اعلی کار نہ بنے. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے بات یہاں سے شروع کی کہ جی میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو میں دیکھتا ہوں تو میں فیصلے کروں گا, جو کہ بات سمجھ آنے والی ہے, وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, تو ہی ہیز آل دا رائٹ ٹو اناؤنس اینی ڈیسیژن اباؤٹ ہز پارٹی لا میکرز. تو اس لیے ساتھ بیٹھے ہمارے بھائی مزمل حسن صاحب نے لقمہ دیا, شاید وہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا معاملہ, وہ اور خراب ہو گیا. انہوں نے کہا ثابت ہو گیا دیکھیں یہ MPAs کی بات کر رہے ہیں, MPAs کی بات کر رہے ہیں. تو سہیل آفریدی صاحب نے کہا نہیں بھائی جان میں MNAs کی بات کر رہا ہوں. اب یہ سوال ہے معصومانہ کہ MNAs کے حوالے سے ٹیکنیکلی سہیل آفریدی صاحب ہدایت جاری کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے دونوں ہے PTI کی, لیکن ظاہر ہے MPAs کے حوالے سے تو کہہ سکتے ہیں چونکہ وہ وہاں کے پارلیمانی ہیڈ ہیں. تو مزمل صاحب نے بڑے کلیریفائی کرنے کی کوشش کی کہ نہیں MNAs کی بات, MPAs کی بات کر رہے ہیں. سہیل نے کہا نہیں میں MNAs کی بات کر رہا ہوں, اور وقاص صاحب نے نہیں آنا تو نہ ہے, اعلی کار نہ بنے. یہ کیا ہو گیا ہے, ہم نے شیخ وقاص صاحب کو زحمت دی ہے تاکہ آفیشیل موقف آ جائے پارٹی کا. حضور السلام علیکم. وعلیکم جی وعلیکم السلام وسیم بھائی. یہ کیا میرا خیال ہے کوئی ستارے گردش میں ہے یا کیا, بڑی ناراضگیاں نظر آ رہی ہیں بڑی. پہلے چلیں لاسٹ تھنگ فرسٹ سے آغاز کرتے ہیں کہ آپ نے کل یہ کہا دھرنے کے بارے میں کہ آئی ہوپ اینڈ آئی ایم شیور, آپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے یقین ہے کہ مشاورت کر لی ہوگی, لیکن شاید ان کو والی بات بری لگی آپ کی کہ جو آپ نے کہا نا کہ پہلے بھی ہمارے دوست ایسے اعلان کر چکے ہیں, پھر پارٹی کو بھرم رکھنا پڑتا ہے. تو اور آپ نے کہا کہ مجھ تک ایسی کوئی اطلاع, یعنی اب تک MNAs کو کچھ کمیونیکیٹ نہیں ہوا ہے کہ 10 جون کو دھرنا دینا ہے MNAs نے پارلیمان کے اندر یا باہر. اب ہو گیا کمیونیکیٹ یا ابھی تک نہیں ہوا ہے؟
دیکھیں آپ نے ستارے گردش کی بات کی وسیم بھائی، ستارے تو ہمارے 9 مئی سے گردش میں ہیں، بلکہ اس سے بھی 1 مہینہ پہلے سے گردش میں ہیں، تو ستاروں کی گردش تو ختم ہی نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں خان صاحب اور ہمارے سمیت سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. نمبر 1 جو آپ نے سوال کیا، آئی اسٹل ہولڈ مائی پوزیشن، سیم پوزیشن جو میں نے آپ کو کل کی. دیکھیں کل ہمارے چھوٹے عزیز نوجوان وزیر اعلیٰ نے ایک وہاں پہ بات کی، 10 بجے بات کی، 11 بجے آپ نے مجھ سے پوچھ لیا، مجھے کچھ کنوے نہیں ہوا تھا اور میں نے وہی کہا، بلکہ میں نے پھر بھرم رکھا اور میں نے کہا کہ آئی ایم شیور کہ ان کی مشاورت ہو گئی ہوگی. آپ کو یاد ہے؟ جی آپ نے بالکل کہا. میں اس کو کلیئرٹی سے دوبارہ کہہ دیتا ہوں، جی میں آپ کو دوبارہ کلیئرٹی سے کہہ دیتا ہوں کہ میں اپنی کل والے بیان پہ، اسٹیٹمنٹ پہ قائم ہوں، اور یہی پاکستان تحریک انصاف کا بیان ہے. اور وہ بیان یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اپنی پارٹی کی قیادت کی کال کے پابند ہیں. اس میں سیکرٹری جنرل، اس میں ایکٹنگ چیئرمین، اس میں عامر ڈوگر اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں نیشنل اسمبلی کے. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی احتجاج نہیں کرتا، جب بلاتے ہیں کرتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق آتے ہیں. 10 جون کے حوالے سے جو میں نے کل آپ کو بیان دیا، جی اس کے بعد نوجوان وزیر اعلیٰ جو ہے وہ شاید پریشان تھے کیونکہ 8-10 مہینے سے خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سک رہی، بڑی کوششیں کر رہے ہیں بیچارے، ہاتھ پیر مارے مگر نہیں کو ملنے دے رہا. تو اس پہ شاید وہ عدالت میں گئے، فرسٹریٹڈ تھے، تو انہوں نے شاید کوئی فرسٹریشن میں کوئی ایسا بیان دیا. تو اس پہ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بعد میں نے پولیٹیکل کمیٹی میں اور پارلیمانی پارٹی میں تمام ایم این ایز کے سامنے یہ بات رکھی کہ مجھے راجہ صاحب، آپ سن رہے ہیں نا وسیم؟ جی میں سن رہا ہوں بالکل. راجہ صاحب اور بیرسٹر گوہر اور عامر ڈوگر یہ مجھے بتائیں کہ اگر ایسی مشاورت ہوئی ہے تو میرے علم میں کیوں نہیں ہے. یہ چیف منسٹر یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ صحیح. تو اس پہ مجھے عامر ڈوگر صاحب نے، چیف وپ صاحب نے کہا جی میرے اس وقت تک علم میں 10 جون تک کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ مجھ سے مشاورت ہوئی ہے. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کا مجھے جواب آیا ڈائریکٹ پورے گروپ میں ابھی کچھ دیر پہلے. انہوں نے کہا میں لا علم ہوں، میرے علم میں 10 جون کے حوالے سے نہ کوئی چیز ہے نہ مجھ سے مشاورت ہوئی ہے. پھر مجھے بیرسٹر گوہر کا گروپ میں جواب بھی آیا اور فون بھی آیا اور انہوں نے مجھے یہی کہا کہ میرے علم میں 10 جون کے حوالے سے نہ کوئی چیز لائی گئی ہے، نہ مجھے بتایا گیا ہے، نہ مجھ سے مشاورت کی گئی ہے. میں نے کل یہی کہا تھا کہ ایک چیز مجھے کنوے ہی نہیں کی گئی تو میں کیسے اس کو آپ کے سامنے کنفرم کر دوں. جی ظاہر ہے. اور پھر آپ کو ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے اپوزیشن لیڈر ہیں ہمارے، میری ٹی ٹی اے پی کے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، وہ بھی لا علم ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں بحیثیت انفارمیشن سیکرٹری ایک چیز جو میرے ونگ کو کنوے ہی نہیں ہوئی ہے، میں ایسی کیسے فضائی دعوے جو ہیں وہ ٹھوک دوں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے. تو وہ بھائی ہمارا چھوٹا نوجوان ہے، اللہ نے اس کو چھوٹی سی عمر میں بڑی عزت دی ہے، خان نے اس کو ایک ذمہ داری دی ہے اور اس کو وہ نبھانی چاہیے. تھوڑا سا میرے خیال میں چھوٹے بڑے کا احترام اور وہ سارا ہمیں دیکھنا چاہیے. وی سپورٹ ہم ایز اے چیف منسٹر بیکاز وہ میرے قائد کا جو ہے وہ بنایا ہوا چیف منسٹر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہو، مگر ایک چیز ایک ڈسپلن کے تحت چلتی ہے. ایم این ایز کسی چیف منسٹر کے پابند نہیں ہے، ایم این ایز اپنے چین آف کمانڈ کے پابند ہے. عمران خان کے لیے جب انہیں لیما بازی کہتی ہے وہ تب بھی پہنچتے ہیں، جب گوہر صاحب یا راجہ صاحب یا ٹی ٹی اے پی کہتی تب بھی پہنچتے اور پہنچیں گے. مگر سو فار صورتحال وہی ہے جہاں میں نے آپ کے ساتھ کل چھوڑی تھی. اور ابھی آخری جو میں نے میسج پارلیمانی گروپ میں چیک کیا عامر ڈوگر صاحب کا، کسی کو کوئی علم نہیں ہے. سر پھر تو میں کہوں گا یہ صورتحال کل سے زیادہ تگڑی ہے، یعنی تگڑی سے مراد یہ کہ آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی. آئی ہوپ یو کین ہیئر می. ذرا دیکھیے گا آپ کا آواز آ رہی ہے میری شیخ وقاص صاحب؟ ناؤ آئی کین ہیئر. جی میں کہہ رہا ہوں یہ تو کل سے زیادہ ایک سٹیمپ لگ گئی صورتحال پہ، چونکہ کل تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ہوپ اینڈ آئی بلیو کہ یقیناً مشاورت ہو گئی ہوگی. آپ ازیوم کر رہے تھے کہ یقیناً مشاورت ہو گئی ہوگی لیکن مجھے کمیونیکیٹ نہیں ہوا ہے. آج تو آپ کہہ رہے ہیں میں نے باقاعدہ پوچھا، سر عام پوچھا، یعنی کہ واٹس ایپ گروپ، آپ میسنجر ہیں، آپ کو کہا جائے گا تو آپ ٹی وی پر بتائیں گے، میڈیا کو بتائیں گے. تو آج آپ کہہ رہے ہیں میں نے پوچھا، یا آپ نے شاید یہ بھی کہا کہ پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا یا واٹس ایپ گروپ پہ آپ نے پوچھا، آپ کو واٹس ایپ گروپ پر ہی جواب آیا، آپ نے انڈیویجولس کے نام لے لیے کہ عامر ڈوگر صاحب ٹیگ کر کے پوچھا اور آپ کو جواب دیا گیا کہ نو وی آر ان اویئر آف اینی سچ ڈیسیژن اور اناؤنسمنٹ. ناٹ اونلی پی ٹی آئی بٹ تحریک تحفظ آئین پاکستان آلسو، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں کچھ.
ਜੀ ਸਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰਕੇ ਕਨਵੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਾ। If you won't talk to anybody, you won't consult anybody. I am not, मैं कोई बच्चा नहीं हूं और मैं किसी का मातहत या पाबंद भी नहीं हूं। एहतराम सबका है, मगर मैं पार्टी की तंजीम में इन सब से सीनियर हूं। मैं तजर्बे भी इनमें बहुत सारे बच्चों से, नौजवानों से मैं सीनियर हूं और मेरे पास फील्ड की जिम्मेदारी नहीं, मगर जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं बड़े अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश कर रहा हूं इन कंस्ट्रेंट्स के मुताबिक। आपने एक सवाल किया उनका, ये अगर आप चाहते हैं दोबारा सवाल करना चाहते हैं कि मैं आपके उसी आप बताइए ना, चूंकि मैंने यही पूछना था कि भाई उनके आला कार ना बने, उनके बहुत किनके, हाँ सुनो उनके, मैं दस देना था। अच्छा, मैं ये उनके से मुराद मेरे इस छोटे भाई की उनके से मुराद इमरान खान साहब है, क्योंकि मैं उन्हीं के बहुत करीब हूं। इसलिए कि मुझे 9 मई से 1 महीना पहले इमरान खान साहब ने खुद राब्ता करके मुझे ये कहा कि तुम हमारी इस तहरीक का हिस्सा बनो। मैं उनके बहुत करीब हूं, इसीलिए जब लोग जो इनकी पिछली गवर्नमेंट में पीटीआई के वुज़रा थे, जिन्होंने मुराद ली, जिन्होंने मौजें की, वो जूतों से भाग गए, तो जब मेरे कायद इमरान खान ने मुझे फोन किया, उन्होंने इमरान खान साहब उनसे जब उन्होंने मुझे फोन किया तो मैंने पार्टी ज्वाइन की और उसी ताल्लुक के पीछे वही ताल्लुक निभा रहा हूं। उनके औखे टाइम में उनके साथ खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। अल्लाह ताला ने आज जो हमें इज्जत दी है इसमें उनका नाम भी शामिल है, वो वसीला बने हैं इन चीजों का, और मैं औखे से औखे वक्त में भी अपने कायद के साथ खड़ा रहूंगा। तो मैं बिल्कुल उनके करीब हूं और यही वजह है कि इन हालात में भी लोग अडयाला में जो मर्जी जाके कहते रहे, उन्होंने मुझ पे एतमाद किया, और जब तक उनका एतमाद मुझ पे है, यानी कि इमरान खान साहब का, मैं यहीं बैठा हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। आलाकार मैं हूं, आलाकार मैं हूं, मैं इमरान खान का आलाकार हूं और इसीलिए मुसीबत में हूं और इसीलिए आपके साथ नहीं बैठा स्टूडियो में, यहां बैठ के कर रहा हूं। इसीलिए मेरे पे कौमी असम्बली में, क्योंकि मैं इमरान खान का आलाकार हूं, मुझ वायद पे, हालांकि बहुत से लोग नहीं जाते, मुझ वायद के ऊपर रेजोल्यूशन आई कि गैर हाजिरी पे इसको फारिग किया जाए। मैं आलाकार हूं इमरान खान का और मैं और किसी भी की आलाकारी के ऊपर लानत भेजता हूं, झूठे इल्जाम लगाने वालों पे भी भेजता हूं। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये आलाकारी हमें इमरान खान की कबूल है और उनसे ताल्लुक भी हमें कबूल है। नौजवान है, हमारे भाई है, बच्चे हैं, अल्लाह ताला इनको और रिश्ते दे, अपना सूबा भी संभाले। और मैं ये समझता हूं जो बजट की बात है, हाँ। हमारी बड़ी बहन हमारी माओ की तरह है। जब अली अमीन खान के दौर में उन्होंने ये कहा था तो उस वक्त मैंने उनको बड़ा समझाने की कोशिश की थी। मैं खुद उनसे बात करता था, मैं नाराज हो जाती थी कि आप ऐसे ना कहें कि अगर बजट पास नहीं होगा तो हुकूमत चली जाएगी। आपको पता ना, अगर मनी बिल पास ना हो तो हुकूमत खत्म हो जाती है। फाइनेंस बिल का है उस वक्त समझाने की उनको कोशिश, जी फाइनेंस बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, तो मुझसे वो नाराज हो गई थी। और वो जो भी है वो मेरे कायद की बहन है, मेरे लिए काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, और मैं समझता हूं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे उनकी बात की गहराई और दुख की समझ आई है। अगर वो ये इस किस्म की बात करती हैं तो वो एक प्रेशर डालने के लिए बात करती हैं सिस्टम पे, और वो बात ठीक करती हैं। अब वो, मैं कहता हूं एक तरफ वो मेरी मां के बराबर है, अब अगर वो बार बार ये बात कर रही है 1 साल से कि बजट नहीं पास करना चाहिए, तो शी इज राइट। मे बी केपी गवर्नमेंट शुड लिसन टू हर, व्हाई नॉट? क्योंकि खड़ी तो वो होती है हर ट्यूसडे को वहां पे उनके साथ। तो आपकी सजेशन तो फिर यही होगी एज अ वेल विशर के इस एक्सटेंट तक इसलिए ना जाया जाए कि दिस मे रिजल्ट के इसका नतीजा शायद ये हो कि केपी की गवर्नमेंट खत्म हो जाए। गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी तो अभी एक तो सूबा है। देखें, अगर आप देखें मैं तो कह रहा हूं कि वो एक बहन जब ये बात और पब्लिकली कर रही है, ये बात मैंने की होती ना तो मेरे ते गद्दारी के फतवे लग गए होंगे कि आप इस मौजूदा हुकूमत को छेड़ना चाहते हैं। वो हमारी माँ है जिसने ये बात की है, पब्लिकली की है, मीडिया के सामने की है, 10,000 लोगों ने उसको ट्वीट किया है। अब आप वो कह रही हैं आप केपी असम्बली में बजट पास ना करें, तुसी कहते हो मैं बंदे लैके पहुंच जाना कौमी असम्बली के सामने, थोड़ी मर्जी है, तुसी उन्होंने गल कर लो, ठीक है जी। मगर एमएनएस तो पाबंद है अपनी चेन ऑफ कमांड के, एमएनएस किसी और के पाबंद नहीं है। बाकी रह गया मेरा सवाल, पूरा ड्रामा तुसी चलाया है सारा, मेरा सवाल मैंने आना है। देखें सर, हमारे केपी के भाई, हमारे केपी के जो भाई हैं वो बड़े लकी हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां रखे। सर मेरे भाई हैं, मैंने वहां पे रूपोशी गुजारी है, क्योंकि अब मैं वहां पे नहीं हूं, ठीक है। मैं अली अमीन खान साहब के
وہاں سے نکلنے سے کچھ 4-5 دن پہلے میں ادھر سے پشاور علاقہ چھوڑ کے چلا آیا تھا، پھر 2-4 دفعہ گیا وہاں پریس کانفرنس کرنے کے لیے. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کیا اسے کہتے ہیں، میرے آنے کی بات ہے. جی جی. ہمارے جو کے پی کے دوست ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز اور وزراء بھی، جی یہ بڑے لکی ہیں کہ سابقہ وزیر اعلیٰ نے وہ جو 219 کے 240 کے لگ بھگ 9 مئی کے کیس تھے، وہ انہوں نے اپنی حکومت میں مینج سیٹل کر کے عدالتوں سے ختم کروا لیا. پورے پاکستان میں 9 مئی کے کیسز کہیں ختم نہیں ہوئے. وسیم بدامی صاحب، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھے، یہاں حکومت تھی کے پی کے اندر، حکومت تھی، اس لیے پچھلے وزیر اعلیٰ نے پولیس بھی اپنی ایک ہو گیا اور وہ عدالتوں کے اندر کیس اور وہ سارا ہو گیا. بڑا فیسیلیٹیشن ہوتی ہے جب حکومت تواڈی ہوئے، پولیس تواڈا زیادتی نہیں کر سکتی. کیس جھوٹے سن، کیس سارے جھوٹے تھے، زیادتی نہیں ہوئی، وہ معاملہ ہو گیا. مگر میں پنجاب سے ہوں، علیم عادل شیخ سندھ سے ہے، سالار کاکڑ جو ہے وہ کوئٹہ بلوچستان سے ہے. ہم پہ سختیاں وہی ہیں 9 مئی کی. میں 9 مئی میں اشتہاری ہوں، ہمارے کیس ختم نہیں ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی جن کو اس ظلم میں بھی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں بھی وزارتیں جھوٹنے کا موقع مل رہا ہے اور اپنی حکومت مل رہی ہے، ان کو دوسرے صوبوں کے دوستوں کے حوالے سے اور اپنے سینئرز کے حوالے سے کنسیڈریٹ ہونا چاہیے. بچے ہمارے، رائٹ، ہم ان کے سپورٹر ہیں. آپ نے سنایا اس میں تو مطلب ہے کہ آپ وزیر ہوں اور آپ اسلام آباد جانے سے پہلے ضمانت کروائیں اور آپ توقع کریں کہ اشتہاری وہاں پہنچ جائیں گے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی 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 جی. تو مجھے اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو میں ضرور چاہوں گا کسی لانگ مارچ کا اعلان کریں، کوئی 50,000 لاکھ بندہ لے کے جائیں تو میں ضرور آپ کے ساتھ جاؤں گا. میں اپنی حیثیت کے مطابق جو اپنا حصہ وہ بھی ڈال سکوں گا. لاسٹ ٹائم بھی ڈالا تھا میں نے اپنا حصہ. مجھے عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کے تھرو پیغام بھیجا کہ تم نے نہیں جانا، تم نے پشاور بیٹھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں نے جو اپنے علاقے سے اپنی ذاتی گاڑیاں، اپنے لوگ، اپنے ڈبل کیبنز، اپنی جیپیں منگوائیں، وہ میں نے کے پی کے دوستوں کو دی قافلوں میں کہ آپ اپنے بندے ساتھ لے کے جائیں. صحیح ہے. میری موجودگی وہاں پہ تھی. اس کے باوجود تو میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ یہ چیزیں آج بڑا فیلڈ ڈے لیا ہے سوشل میڈیا نے. کسی نے کو کلپ آپ نے تو پورا سنایا، ماشاءاللہ مہربانی آپ کی. کسی نے اتنا کاٹ کے سنایا، کسی نے اتنا کاٹ. ہاں دیکھیں، ہم نے خود بھی آؤٹ آف کانٹیکٹ سے چلایا. اگر آپ نے کہا کہ مجھے یقین مشاورت ہوگی تو ہم نے وہ بھی چلایا، ٹویٹ بھی وہی کیا ہم نے. اب آپ نے مہربانی کی ہے، آپ نے مہربانی کی ہے. دیکھیں کئی لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس نے ایسے چڑھائی کر دی، اس نے ایسے کر دی. یہ نوجوان ہے، اے سنو، یہ نوجوان نے، بچے نے، وقاص اکرم پرانا آدمی ہے، کیڑیاں چڑھائیاں تے کتھوں دیاں چڑھائیاں بچے نے، عزیز نے ساڈے. اللہ کرے کہ یہ عمران خان کو جلد از جلد نکال لیں، بلکہ نکالنا تو خیر دور کی بات ہے. اللہ کرے کہ یہ عمران خان سے ملنے میں کامیاب ہو. لاسٹ بٹ ناٹ، ہم لوگ ہم 3 صوبوں والے جو ہیں، ہمارے پاس تو حکومت نہیں ہے. صحیح. ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے کوئی ایسے رابطے کوئی نہیں ہے. ہم تو ان کے قریبی ہیں، عمران خان صاحب کے. عمران خان صاحب کے اہلکار ہیں. میں تو مجھ سے نقوی سے ملاقات میری تو ہوتی نہیں، وہ تو مجھے مل نہیں سکتا. میں تو اشتہاری بھائی جن کے ہاتھ پڑتے ہیں، مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بے شک آپریشنل معاملات کے لیے ہی پڑتے ہوں، ان کو چاہیے کہ خان صاحب کو نکالیں، ان کے لیے راستہ نکالیں. فرسٹریٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. آپریشنل معاملات میں ملاقات کو خفیہ رکھنے کی سمجھ نہیں آئی ویسے. یہ تو علیمہ خان صاحب کو بھی سمجھ پتہ نہیں سر، میں نے تو سمجھ نہیں آتی. مجھے تو چیف منسٹر آفس، ان کے شفیع جان صاحب ہمارے چھوٹے بھائی عزیز ہیں، وہ بھی ان کی طرف سے اور گورنر صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب اشیتا ہنگو تے بنو دی وجہ تو ملے اصل آفیشل سٹیٹمنٹ کٹ دیتی اور اگلے دن کچھ اور گلا. میں ہوں تو دسو میں کی آخنا، میں تو تمہیں آفیشل سٹیٹمنٹ اسٹانس نہیں دے سکتا. اگر گور صاحب ملے ہیں یا چیف منسٹر صاحب ملے ہیں تو مجھے وہ جو بتائیں گے میں آپ کو وہی بتاؤں گا نا. میں اپنے گھر سے تو کچھ نہیں بتا سکتا. ظاہر ہے. اچھا وہ خط کی آپ نے بات کی ہے، جی آپ خط کی بات، میں نے آخری خط کا ہی سوال پوچھنا تھا. آپ کو ساری باتیں یاد ہے، خط کا بتا دیں آخری. وہ کہہ رہے ہیں کوئی خط نہیں آیا، مجھے نام بتاؤ کس نے لکھا ہے خط، بتا دیں نام. وہ کہنے لکھے جو خط تجھے، یعنی وہ گانا یاد ہے؟ ہاں وہ تیری یاد میں پتہ نہیں فسانے بن گئے کہ ترانے بن گئے، پتہ نہیں کیا ہے وہ. یہ فسانے ترانے ہی بن گئے. بات یہ ہے سوشل میڈیا پہ رول رہا ہے وہ خط. اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے. میں نے آپ کو اس دن بھی کہا، میں آج بھی کہتا ہوں، گوہر صاحب سے آج میری بات ہوئی ہے. جی جی. گوہر صاحب وہاں گلگت میں ہیں، شاید اس لیے انہوں نے اپنا واٹس ایپ چیک نہ کیا ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خط چلا گیا وہاں پہ سینٹرل آفس کے اندر. مجھے نمبروں سے کاپی آئی ہے، نیچے کوئی نام نہیں لکھا ہوا، صرف لف لکھا ہوا ہے. کس کی طرف سے ہے کچھ نہیں لکھا ہوا. میں آپ کو بھیج دوں گا، میں نمبر بھی بھیج دوں گا، چیک کر لینا کس ایم پی کا ہے. ٹھیک ہے سر. اوکے. میں نے آپ کے پروگرام میں کہا اور میں یہ کہتا ہوں
کہ کے پی کے کا کوئی ایم پی اے جو ہے وہ عمران خان سے باہر نہیں ہے، عمران خان کی ذات سے باہر نہیں ہے، عمران خان کی پارٹی سے باہر نہیں ہے. کسی کو کسی سے 100 اختلاف ہو گئے. لیکن آپ نے کل یہ بھی تو کہا نا کہ خط تو آیا ہے، آپ نے آفیشلی کنفرم کیا نا کہ خط آیا ہے اور اس خط میں گریوینس میں نے وہ دیکھو مجھے کاپی بھیجی کسی نے، میں نے آپ کو کنفرم کیا میں کہ جا رہا ہوں. کسی نے سے مراد کسی پارٹی آفیشل نے آپ کو گوہر صاحب یا راجہ صاحب نے کنفرم کیا ہے کہ ہاں میں لیٹر آیا ہے کے پی کے ایم پی ایس کی طرف سے؟ راجہ صاحب نے اور گور صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں، ہمیں ابھی تک اس کی کاپی ہمارے پاس، کیونکہ ایم پی ایس کے پاس نمبر نہیں ہوتے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی نہیں ملا. نے کہا ٹھیک ہے نہیں ملا، سوشل میڈیا پہ موجود ہے. تو سر وہ تو کسی نے فیک بھی چلا دیا نا، وہ تو وسیم مدامی نے لکھ کے ڈال دیا کسی کے بھی نام سے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا سوشل میڈیا پہ. تو سر تو میں نے کون سا آپ کو کہا کہ فلانے ایم پی اے نے مجھے بھیجا ہے؟ میں نے کہا مجھے خط ملا ہے، وہ گور صاحب کو ایڈریس ہوا ہے، گور صاحب بیٹھ کے کا مسئلہ حل کرا دیں گے. میں تو انہوں کی کیا تھی چلا لو ویڈیو، میں کی کیا ہوں. میں نے کسی ایم پی شاید کل کے آپ کے پاس سے امپریشن نہیں ملا کہ ایز یو آر کنفرمنگ کہ خط آیا ہے ایم پی ایس کی طرف سے. آپ کا مطلب تھا کہ سوشل میڈیا سے ہے، آپ نے آفیشلی آپ کو خط نہیں ملا ایسا کوئی؟ نا میرے پاس سر میرے پاس تو آیا نا، سوشل میڈیا سے آیا نا، لیکن تو میں نے کہہ دیا جی آیا ہے. ہاں تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی؟ میں نے آپ کو یہ کہا کہ وہ سی ایم کے ساتھ یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، آپ دوبارہ چلا کے دیکھ لیں. میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے عرصے کے بعد جو میں نے آپ سے کل پروگرام کیا، بڑا کیلکولیٹڈ، ٹو دی پوائنٹ آپ نے بات کی، ٹو دی پوائنٹ ہم نے بات کی، کوئی زو مانی گفتگو نہیں ہوئی جس طرح یوزلی آپ معصوم سوال کر لیتے ہوتے ہیں. یہ آپ کی مہربانی، آپ نے مجھ پہ نہیں ڈالا کہ جی میں نے کوئی معصومانہ سوال کر لیا، میں نے سیدھے سیدھے سوال کیے تھے بس. تو نہیں ویسے رولا تھا ہمیشہ تھوڑے پروگرام تھے پڑھنا جائے. یہ آئی ڈونٹ نو وائی از دیٹ، آئی ڈونٹ نو. یہ کل شرمیلا صاحبہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے لاسٹ ورڈ میں یہی کہوں گا، سہیل آفریدی چھوٹا بھائی ہے، سب کو چھوٹے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. ہم سب اپنے اپنے علاقوں کے چودھری ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے علاقے کا ایم ایل اے، عطاب میں ہو، زیر عطاب ہو، نہ عطاب ہو، ہر کوئی جو ہے اپنے علاقے کا نمبردار ہے. وہ ایم ایل اے بنتا ہے، ایم پی اے بنتا ہے، پارٹی مہربانی کرتی ہے، عمران خان صاحب کا نام استعمال ہوتا ہے. یہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. احترام کا دامن جو ہے وہ بالکل، اف یو گیو ریسپیکٹ دین یو ٹیک ریسپیکٹ. ریسپانسبلٹیز کم اینڈ. میں آج انفارمیشن سیکرٹری ہوں، کل خان کہے گا یار کسے ہو کر چھڑ چھڑ دے. کل علی امین نو خان صاحب نے کہا تو چھڑ دے، علی امین نے چھڑ دیتا، کل کو اور آ جائے گا، وہ کی فرق پہنتا ہے. معاملات ہے نا ڈیکورم برقرار رکھنا چاہیے. ایوری بڈی از ڈسپلنڈ. دیکھیں حکومت کسی بھی صوبے میں ہو، پاکستان تحریک انصاف وہ اپنے حکومتی فیصلے کرنے میں آزاد ہے، مگر وہ حکومتی فیصلے بھی پارٹی کی پالیسی کے تابع ہیں. رائٹ، نوٹڈ. تھینک یو سر، بہت شکریہ شیخ وقار صاحب، بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پاکستان میں الیکشنز کا ماحول بہت عرصے بعد ہم نے دیکھا ہے، چونکہ ایک صوبے میں الیکشن ہو رہا ہے، ضمنی وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب یہ پورا یعنی ایک صوبہ تو نہیں کہیں گے ٹیکنیکلی، لیکن ظاہر ہے ایک اہم علاقے میں جو کہ شمالی علاقہ جات کہلاتا تھا، گلگت بلتستان، جس کی باقاعدہ اپنی اب اسمبلی ہے، جس کا باقاعدہ اپنا وزیر اعلیٰ منتخب ہوتا ہے، ایک اہم یونٹ ہے. وہاں پر الیکشنز ہو رہے ہیں، تو وہاں بلاول صاحب پہنچے ہیں، آصفہ صاحبہ پہلی بار پہنچی ہیں، نواز شریف صاحب پہنچے ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت کچھ پہنچی ہے، کچھ نہیں پہنچ پائی، اور وہاں پر ساری باتیں، دعویں، یہ سارے کا سارا معاملہ وہاں پر چل رہا ہے. بلاول صاحب نے آج کل کہا، نواز شریف صاحب کا نام لیے بغیر، ایک مہمان آئے ہیں گلگت، وہ میری باتوں سے ناراض نہ ہو جائیں، ظاہر ہے وہ بات کر رہے تھے نواز شریف صاحب کی. بلاول صاحب نے کل احسن اقبال صاحب کا نام لیے بغیر کہا کہ تو، وہ میرا خیال ہے وہ شاید وہ لینگویج بیریئر کی وجہ سے ان کا مطلب شاید ڈس ریسپیکٹ کرنا نہیں ہوگا، لیکن کہ تو اگر 200 یونٹ بجلی کے بارے میں احسن اقبال صاحب نے کہا تھا کہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تو نے کہا اتنا ہی آسان تھا، تو نے دیکھی نہیں تھی تم نے بھائی 200 یونٹ بجلی، وہ بات کی. آج بلاول صاحب نے کہا کہ کوئی ایک صوبہ کہتا ہے کہ جناب اورنج ٹرین بن گئی، یہ بن گیا، تو اگر زرداری صاحب نے سی پیک نہ کیا ہوتا تو یہاں نہیں بنتی اورنج ٹرین. سندھ میں تو پھر بھی نہیں بنی، لیکن چلو وہ پنجاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں بنتی، ورنہ اگر زرداری صاحب نے سی پیک نہ کیا ہوتا تو. پی ٹی آئی یہ دعوے کرتی ہے کہ سب سے پاپولر جماعت ہمیں اور سب سے زیادہ بین ہم پر ہے اس صوبے میں، اور نون نہیں کہتی سب سے زیادہ کام ہم نے کیے ہیں تو اگلا وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا. یہ ساری صورتحال ہے. شوکت یوسف زئی صاحب انفارمیشن سیکرٹری ہے پی ٹی آئی کے پی کے ہمارے ساتھ ہیں.
عفنان صاحب ایوان بالا سے تعلق ہے، پاکستان مسلم یونین کے عام ساتھی، کوشش کرتے ہیں پیپلز پارٹی کا بھی موقف لیں. میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. شوکت صاحب اگر آپ سے شروع کروں سر، پہلے تو اگر مجھے پلیز یہ بتا دیں چونکہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے، اگر آپ کلیئر کر سکیں کہ ظاہر پی ٹی آئی نے گلگت بلتستان میں الیکشن لڑنا چاہا بطور پی ٹی آئی، وہ تو نہیں ہو سکا. پھر آپ نے ایک جماعت کوشش کی کہ وہ ایک جماعت ہو ایک دوسری جماعت کے نام سے، اور اس کے جھنڈے تلے الیکشن لڑ لیں، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب کو پتا ہوتا ہے آپ کے ووٹرز کو کہ بھائی نام بدل گیا، پی ٹی آئی نہیں ہے لیکن یہ والی پارٹی ہے گلگت بلتستان موومنٹ جو بھی اس کا نام تھا، اور یہ انتخابی نشان ہے. اور اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جتنی بھی سیٹیں جیتتے اس کے تناسب سے آپ کو وہ اقلیتوں والی بھی مل جاتی، وہ ٹیکنوکریٹ اور وومن بھی مل جاتی. تو وہ بھی نہیں ہو پایا نا. تو پھر اب کیا ہے، یعنی اب ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں یا اب سارے لوگ اپنے اپنے حساب سے لڑ رہے ہیں الیکشن؟ کس طرح پی ٹی آئی اس میدان میں اتری، یہ ذرا آفیشلی آپ بتا دیں. خبریں تو ہیں ہمارے پاس لیکن میں چاہ رہا ہوں آفیشیل ورڈ آ جائے آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. میرے خیال سے بادامی صاحب تمام ایکسرسائز کا مقصد جو ہے پری پول ریگنگ ہے، جو حکومت کرنا چاہتی ہے. اور جو 2024 کا جو الیکشن تھا نا، وہی اس کا ایکشن ریپلے ہم نظر آ رہا ہے. اسی طرح جو امیدواروں کو ہراساں کیا جاتا تھا، ہمیں ہراساں کیا جاتا تھا، ہم پہ پریشر ہوتا تھا، پارٹی چھوڑو، یہ کرو وہ کرو، وہی ساری چیزیں اب دوبارہ وہی ہو رہی. لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی نون لیگ کے لیڈر جو ہے وہ وہاں جا کے اعلانات بھی کر رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے بھی کر رہے ہیں، کھلے طور پہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. لیکن ہمارے جو ایک عام ایم پی اے میں نے جا رہا ہے اس کو واپس کیا جا رہا ہے، گلگت سے واپس بھیجا ہے کہ آپ گلگت پہ نہیں رہ سکتے. میں 2 دن سے ٹرائی کر رہا ہوں. میں نے کل طارق فضل چودھری صاحب سے بھی کہا کہ مجھے پہلے کہا گیا کہ آپ کو ٹکٹ مل رہا ہے، پھر اس کے بعد جب میں نے شناختی کارڈ انہوں نے مانگا تو انہوں نے کہا جی ٹکٹ نہیں ہے گلگت کا، مطلب پی آئی اے کا، اور 5 تاریخ تک انہوں نے سیل بند کر دی ہے. اب یہ اندازہ کریں، یہ خوف ہے نا. باقی ہمارا دیکھیں اب آپ نے طے کیا کیا، آپ وحدت کے پلیٹ فارم سے نہیں لڑ رہے ہیں نا؟ ایسا نہیں ہے نا، کیونکہ وحدت کے پلیٹ فارم سے آپ لڑ سکتے تھے، وہ بین نہیں ہے. نہیں اب تو دیکھیں نہیں دیکھیں ہمارے دیکھیں اتحاد تو ایک الگ بات ہے نا، وہ ایک دوسرے کو ووٹ دینا وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو ہے تعاون ہے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن یہ کہ ظاہر ہے اب تو نہ ان کا نشان ہے نہ ہمارا نشان ہے، کس کو کیا ملا ہے کسی کو کیا ملا. لیکن یہ میں آپ کو بتا وحدت المسلمین میں بطور پارٹی تو پابندی نہیں ہے نا. اگر آپ یعنی اگر پی ٹی آئی چاہتی، ظاہر آپ کا اپنی مرضی ہے، فیصلہ ہے، تو سنی اتحاد کونسل وحدت المسلمین کے تحت نہیں لڑ سکتی تھی کہ آپ کہتے ہیں آج یہ خیمہ وحدت المسلمین کا نشان ہے اور پی ٹی آئی کے امیدوار تصور کیا جائے وحدت کے امیدوار؟ میرے خیال سے بادامی صاحب ہم جس پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد کریں نا اس پارٹی پہ بہن لگے گا. اچھا یہ دیکھیں یہ پری پول ریگنگ جو ہے یہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب پولیس کا کیا کام ہے؟ چاروں صوبے 5000 بندہ پنجاب پولیس کے سب سے قریب ہے. نہیں کے پی سب سے قریب ہے. یعنی ہمارا جب ضلع کوہستان ختم ہوتا ہے تو گلگت بلتستان کے صوبہ شروع ہو جاتا ہے. تو کیوں آپ پنجاب سے وہ اس پہ عفنان صاحب کہیں گے کے پی پولیس کے ساتھ تو کے پی کا وزیر اعلیٰ آتا ہے اسلام آباد چڑھائی کرنے، تو اس کے پی پولیس کو کیسے بلا لیں ہم؟ دیکھیں یہ تو سیاسی باتیں نہیں ہے نا، یہ تو دیکھیں غیر جمہوری باتیں ہیں نا. ہم اگر آئے تو پرامن احتجاج پہلے بھی ہوتے رہے، ہم ہمارے خلاف نہیں ہوئے. بادامی صاحب کو یاد نہیں ہے کہ انہوں نے ٹرین مارچ کیا، لانگ مارچ کیا، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو نکالا، کسی کو ہم نے روکا نہیں، روکا نا. تو سر اب آفیشلی یہی بتا رہے ہیں شوکت صاحب کہ پی ٹی آئی بطور پارٹی کسی بھی پارٹی الیکشن نہیں لڑی، انڈیویجولز لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اور وہاں کے لوگوں کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ امیدوار کون ہے. ایسا ہی ہے؟ دیکھیں وہ تو نشان سے ظاہر ہے نا. نشان اگر ایک ہوتا تو ڈیفینیٹلی ہم ایک ہی اس پہ لڑتے نا. لیکن یہ کہ یہ تو ہماری مجبوری نہیں ہے، تو ظاہر ہے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے نا. اور یہی پری پول ریگنگ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح ہم کر لیں. لیکن سروے دیکھ لیں نا، سروے میں 24 میں سے 12 سیٹیں پی ٹی آئی، 5 پیپلز پارٹی، 1 نون لیگ. ایک سروے میں ایک سیٹ آ رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی جو شاہزیب خانزادہ نے جو جیو نیوز پہ بتایا کہ یہ سروے ہوا، میں بھی شاہزیب صاحب کو میسج کروں، میں نہیں دیکھ سکا. اچھا ان کے سروے کے مطابق اب آپ اندازہ کریں کہ وہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے اتنا حامی نہیں رہا ہے، لیکن ان کے سروے کے مطابق اگر ایک سیٹ جیت رہی ہے اور کل وہ کہے کہ جی حکومت بنا رہی ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے اس مشکل حالات میں؟ کہ آزاد کشمیر کا حالات دیکھیں،
وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور اب یہ نئے پینڈورا باکس کھولا جا رہا ہے. اچھا اب یہ ذرا بتائیں عفنان صاحب, یہ آپ کو آپ کے والد صاحب آپ لوگوں کی ایک جمہوری ایک وہ رہی ہے, آپ کے والد صاحب تو کہتے بھی رہے فلور آف دا ہاؤس پہ پی ٹی آئی کو کبھی نام لے کے کبھی نام لیے بغیر کہ دیکھیں آپ کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوگا, نہ کریں وہ سب کچھ. لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کو یہ بات اچھی لگتی ہے, بے شک آپ کا سیاسی مخالف ہے پی ٹی آئی, ظاہر ہے بے شک آپ کے دور میں آپ کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہوا ہوگا, لیکن آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ایک طرف یعنی دو ویژولز ہوں, نون کا لیڈر اتر رہا ہے, پروٹوکول سرکاری آگے پیچھے, میں سے نواز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا, باقیوں کی بھی, پیپلز پارٹی کا لیڈر اتر رہا ہے, صرف بلاول کی بات نہیں کر رہا, باقیوں کی پروٹوکول آگے پیچھے, اور جنید صاحب کو جو ہے وہ جنید اکبر کو باہر چلو, سلمان رضا کو چلو باہر چلو, نہیں پہنچے تو چلو آؤٹ. یہ اچھے مناظر ہیں, یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو انسان بوتا ہے پھر وہی کاٹتا ہے. یہ اس ملک کے نظام کے اندر یہ جو فسطائیت آئی ہے, یہ سارا کا سارا پودا اور اس کا بیج جو عمران خان صاحب خود لگا کے گئے ہیں ہائیبرڈ نظام لا کے. تو اس کا اب جو امپلیکیشن ہے وہ اگر کوئی ہے بھی امپلیکیشن, آج جو آپ کر رہے ہیں کل اس کی بھی امپلیکیشن ہوگی, پھر وقت تو ہمیشہ ایسا نہیں رہتا. نہیں وہ بالکل ہوگی, لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم 2013 سے 18 ہماری حکومت تھی, ہم نے نہ ان کی حکومت گرائی نہ ان کسی کو جیل میں ڈالا. یہ شروع انہوں نے کیا ہے, یہ ہم نے نہیں شروع کیا. پھر بالکل میرے والد صاحب نے یہ والی بات کی تھی کہ یہ ایک دن روئیں گے, اور وہ آپ ساری دنیا کے سامنے ہیں کہ یہ اب رو رہے ہیں. اور مجھے کوئی اس کی خوشی نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے کوئی اس کی بڑی خوشی ہوتی ہو کسی کو تکلیف میں دیکھ کے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا لگایا ہوا پودا ہے جو اب پھل دے رہا ہے, اور اب جو پھل کھانے کے ٹائم پہ آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے اپنے سوا. تو یہ اب انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو سروے سنا ہے, اور ایک صحافی ہیں ان کے بڑے سپورٹر ہیں میرا خیال عارف حبیب صاحب, ان کی اگر آپ سنیں بات تو سروے میں تقریباً 29% جو ہے وہ پی ایم ایل این کے فیور میں ہے, 21% پیپلز پارٹی کے فیور میں ہے, اور تقریباً 12% پی ٹی آئی کے فیور میں آیا ہے, جو سروے انہوں نے بتایا. اچھا میں نے سنا تھا. اچھا تو اس طرح کا ہے. اور مسلم لیگ نون کی گلگت بلتستان میں پہلے بھی حکومت رہی ہے. اگر آپ گلگت بلتستان کے بڑے پروجیکٹس کو دیکھ لیں, اسکردو گلگت جو ہائی وے بنائی میاں نواز شریف صاحب نے, اس کو آپ دیکھ لیں, جو دانش اسکولز بن رہے ہیں ان کو دیکھ لیں, جو گلگت بلتستان یونیورسٹی بنائی گئی وہ دیکھ لیں, جو ادھر کا آئی ٹی کا انفراسٹرکچر اور یہ جو 3G 4G کی جو سروسز تھی یہ دیکھ لیں. یہ تمام بڑے جو پروجیکٹس تھے یہ مسلم لیگ نون کے لگائے ہوئے پروجیکٹس ہیں. اور گلگت بلتستان کی عوام اس بات کو سمجھتی ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ ڈیلیور کر کے دے سکتا ہے تو وہی ڈیلیور کر کے دے سکتا ہے جو باقی ملک میں بھی جس نے ڈیلیور کیا ہے, جس نے پنجاب میں ڈیلیور کیا ہے, جس نے وفاق میں ڈیلیور کیا ہے, جس کے پروجیکٹس کی تختیاں کراچی سے خیبر تک لگی ہوئی ہیں, وہی ڈیلیور کر کے دیں گے. جن کی نہ کراچی میں کوئی کام ہے, جنہوں نے پشاور میں کچھ نہیں کیا, ان سے آپ اگر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے ایکسپیکٹیشن جو ہے آپ اس سے مایوس ہی ہوں گے. اور بلاول صاحب ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس صوبے اس کو شناخت ہم نے دی, شمالی علاقہ جات کہلاتا تھا پہلے, اب گلگت بلتستان کہلاتا ہے. اور یہ تو 18ویں ترمیم میں ہوا نا, تو 18ویں ترمیم کے سگنیٹری تو پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے, ہم نے مل کے ان کے ساتھ کی تھی. اگر وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں تو اس کا کریڈٹ پھر ہمیں بھی جاتا ہے. جہاں تک انہوں نے سی پیک کی بات کی ہے وہ قابل احترام ہے ہمارے لیے بلاول بھٹو صاحب, لیکن بات یہ ہے کہ سی پیک کی جو ایبریویشن ہے یہ کوائن ہی مئی 2013 میں ہوئی ہے. یہ ان کے دور سے کے بعد ہوئی ہے, کیونکہ اس سے پہلے ایگزیکٹلی کوئی کوریڈور بنانے کا یا کوئی اس طرح کا پلان نہیں. کچھ آئیڈیاز تھے, وہ آئیڈیاز تو بہت عرصے سے 30, 40, 50 سال سے چل رہے تھے کہ ہم یوں کریں گے یہ کریں گے, لیکن اس کو جو عملی جامہ پہنایا گیا ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے مئی 2013 میں جو حکومت آئی تھی اس کے بعد اس سے پہلے کا آپ مجھے کوئی ایک سی پیک کا پروجیکٹ دکھا دیں یا مجھے کوئی ڈاکیومنٹ دکھا دیں جس پہ سی پیک لکھا ہوا, تو میں آپ کی بات مان لوں گا. تو ہماری پرفارمنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے شاہکار جو ہیں وہ, جیسے میں نے پہلے کہا, کراچی سے خیبر تک اور گوادر سے جو ہے وہ گلگت بلتستان تک ہے. تو وہ اور یہ بات ادھر کی عوام بہت اچھی طرح, گلگت بلتستان کی عوام جو بڑے پڑھے لکھے بڑے کلچرڈ لوگ ہیں, وہ اس بات کو سمجھتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈیلیور کوئی کر کے دے گا تو مسلم لیگ نون ہی ڈیلیور کر کے دے گا, اور کوئی ڈیلیور نہیں کر دے گا. سو میں ذرا مرتضیٰ صاحب سے پوچھوں, حسن مرتضیٰ جنرل سے, پنجاب کے پاکستان تحریک انصاف کے بہت مرکزی رہنما,
پاکستان پیپلز پارٹی کے. حسن صاحب السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. سر مزاج بخیر. ایک تو آپ بتائیے حسن صاحب میں ذرا کنفیوز ہو رہا ہوں. دیکھیے کل امجد صاحب جو آپ کے رہنما امجد شاہ صاحب انہوں نے کہا کہ بالکل یہاں لیول پلینگ فیلڈ ہے, کوئی دھاندلی نہیں ہو رہی, ایزی سین ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. شرمیلا صاحبہ نے پرسوں کہا کہ مجھے لگ رہا ہے گلگت الیکشن چوری ہو رہا ہے. آج بھی آپ کے ایک رہنما نے میرے ذہن سے نام نکل کے انہوں نے کہا کہ یہ چوری ہو رہا ہے الیکشن, دھاندلی ہو رہی نون لیگ کے حق میں. آپ پہلے تو یہ بتائیے نا کہ آپ پیپلز پارٹی کے ظاہر مرکزی رہنما ہیں, وہاں پر بھی ہیں ابھی, تو یہ ہو رہا ہے, آپ کو کچھ خدشات ہیں الیکشن کے نتائج اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے یا نہیں, مطمئن ہیں آپ؟ بہت شکریہ بدامی صاحب. بدامی صاحب دیکھیں, ایک تو چیزیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح نظر آ رہی ہوتی ہیں. میں اب بھی وہیں پہ موجود ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بالکل آمنے سامنے بھی ہیں, ہم مرکز میں اتحادی بھی ہیں, لیکن یہ خدشات تو ہم موجود ہیں کہ یہاں پہ الیکشن چوری بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے ابھی آپ کی گفتگو میں باتیں ہو رہی تھی کہ پنجاب سے کچھ پولیس آ رہی ہے, کچھ اسلام آباد پولیس آ رہی ہے, تو کس لیے یہاں پہ کیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں ہیں؟ یہاں پہ آلریڈی موجود ہیں اور وہ کافی ہیں, ان میں کوئی ایسا نہیں ہے. میں تو پچھلے الیکشنز میں بھی ادھر تھا, اس الیکشن میں بھی ادھر ہوں اور کافی دنوں سے ہوں, اور خود دیکھ رہا ہوں یہاں کے لوگوں کی جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے, جس طرح سے لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں. ابھی جیسے افنان بھائی بتا رہے تھے کہ سی پیک بھی انہوں نے دیا اور سارے گوادر سے لے کے کراچی تک سب تختیاں پڑھ لیں. اب ہم تو یہ بات کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, مجھے ان کی بات سے کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی قد ہے یا کوئی ان سے میری کوئی وہ نہ ماننے والی چیزیں ہیں, بالکل ہمیں دیکھنی چاہیے. لیکن چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ ایٹم بام اگر ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا اور اس کو جو دھماکے تھے وہ میاں نواز شریف صاحب نے کر دیے, تو آج بھی اس کا یوم تقدیر منا کے کریڈٹ لینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے, یہ تو بھٹو شہید کا ویژن تھا, گوادر, یہ سی پیک, اور اس پہ بڑی چیز ہوتی ہے, یہ حکومت در حکومت چلتی رہتی ہے, اس کو آپ پولیٹیسائز نہیں کر سکتے آپ. اچھا آپ کو ویسے پنجاب پولیس کی اتنی بڑی تعداد میں وہاں موجودگی پر اعتراض ہے؟ جس طرح شوکت صاحب نے اعتراض کیا کہ بھائی کام کیا ہے اتنی بڑی پولیس کا, آپ کے بھی کیسے لے لو یار, بارڈر ملتا ہے. ہمیں پولیس پہ کم از کم کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ پولیس جو ہے وہ آ کے یہاں کیا کر لے گی, کچھ بھی نہیں کر سکتی. اور گلگت بلتستان کے لوگ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ کس پارٹی نے کالے قوانین کا خاتمہ کیا, کس نے انہیں شناخت دی, کس جماعت نے ان کے لیے کیا کیا. یہ تو آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ان کی قیادت آج بھی مانتے ہیں کہ وہی ایک قیادت تھی جس نے ان مشکل حالات میں ہمارے ساتھ کھڑے بھی ہوئے اور سارا کچھ کیا. اس سے پہلے تو یہاں پہ ایک پٹواری جو ہے وہ بہت بڑا افسر ہوتا تھا. تو اچھا سر, لیکن یہ بتائیں اگر یہ سی پیک کے نتیجے میں اورنج ٹرین بن گئی پنجاب میں, سی پیک کے نتیجے میں سندھ میں نہیں بن پائی, لیکن سر ہمیں اس چیز سے کوئی وہ نہیں ہے. ہاں جو کام انہوں نے کیا ہے وہ اس کا کریڈٹ بھی انہیں جانا چاہیے. کوئی پی ایم ایل این دشمن نہیں ہے اس ملک کی, انہوں نے کافی کام کیے, موٹر ویز انہوں نے بنوائی, دیگر سارے کام کیے. بعد میں تو وہ ایک ضمناً بات ہو رہی تھی تو اس میں نے وہ ذرا کہہ دیا. جہاں تک گلگت بلتستان کا تعلق ہے وہاں پہ آپ حیران ہوں, اگر آپ کا چکر لگے اور آپ اس کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ان لوگوں کی جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے وہ کس حد تک ہے. یہ لوگ تو ہمارے پنجاب سے اور سندھ سے اور باقی صوبوں سے بہت آگے کی سوچ رکھنے والے جیت رہے ہیں. پھر آپ پر امید ہیں آپ کا سی ایم بن رہا ہے پھر انشاءاللہ تعالی ہم بڑے پر امید ہیں. اور میں نے تو سکردو, ہنزا, نگر, غزر یہ سارے خود وزٹ کر چکا ہوں. آج گلگت میں ہیں, کل دیامیر جا رہے. آپ نے ہمیں دعوت نہیں دی, ہم بھی آتے ہیں وزٹ کر لیتے, لیکن چلے ہم بھی کوشش کریں گے ذرا آج جا کے لوگوں سے ذرا پوچھیں. افنان صاحب آپ مسکرا رہے ہیں, آخر ایک بات میں افنان سے پہلے آپ بتائیں 5000 پنجاب پولیس کا وہاں پہ کیا کام ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا صوبہ ساتھ لگتا ہے یار, وہاں سے لے لیتے بھائی.
دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب پولیس کو وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے اس کو سنبھالنے کے لیے بھیجا گیا، اور وہ پرماننٹ نہیں ہے، وہ ٹیمپرری ہے. اور جو آپ نے جیسے بات کی کہ اگر ہم خیبر پختونخوا سے پولیس لے لیتے اور یہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ادھر ایک اور 9 مئی کر دیتے یا حملے کرنا شروع کر دیتے یا چلاؤ گراؤ، تو پھر آپ مجھے بتائیں نا، پھر آپ اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم؟ نہیں، کے پی پولیس نے تو پچھلا والا 9 مئی نہیں کیا نا. نہیں، انہوں نے 9 مئی نہیں کیا، لیکن 9 مئی والے ان کے انچارج تو ہوں گے نا. جب وہ ان کو آپ پی ٹی آئی سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی کبھی بھی. اچھا چلو آخری منٹ رہ گیا تو میں شوکت صاحب جواب بھی دے. ویسے میں بتا دوں وہ شاید آپ کو مغالطہ ہوا ہے، وہ شاہزیب خان زادہ صاحب کی ٹیم سے بات ہوئی ہے ہماری ٹیم کے، وہ انہوں نے نہیں چلایا ایسا کوئی سروے. وہ پچھلے الیکشن کے نتائج بتا رہے تھے، انہوں نے اپ کمنگ الیکشن کا کوئی سروے نہیں چلایا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ نون لیگ 1 سیٹ جیتی اور پی ٹی آئی جتنی آپ نے بتائی 14-15 سیٹ. میرے پاس ان کا کلپ پڑا ہوا ہے، خیر میں دیکھ لوں گا. میں بھیجے گا، میرا خیال ہے کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. اتنا بڑی بات فائنل ورڈ کہتے ہیں. جی جی کہہ دیا وہ الگ بات ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو انہوں نے بات یہ دیکھیں، یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ کے پی پولیس جاتی تو 9 مئی کا 9 مئی کر دیتی. ایک اور کتنا غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ ہے، کتنا غیر ذمہ دارانہ اور غیر سنجیدہ اسٹیٹمنٹ ہے. آپ اس پہ میں کے پی پولیس کے بالکل حق میں ہوں، چاہیے کے پی کے لوگ لیکن آپ لوگوں نے 9 مئی کیا ہے جو ہے نا. نہیں دیکھیں یہ غلط بات نہ کریں. آپ لوگوں نے 9 مئی کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن اس طرح کے اتنا غیر سنجیدہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے آپ کو کہ ادارے کے حوالے سے. کے پی پولیس کی بڑی قربانیاں ہیں. کے پی پولیس بہت اچھی پولیس ہے. تو یہ جو ہے نا پنجاب پولیس کی طرح جو کچے کے ڈاکو رکھتی ہے نا، اس طرح باتیں نہ کیا کریں آپ. دیکھیں غیر سنجیدہ گفتگو نہ کریں، آپ دلائل سے بات کریں. جو آپ کر رہے ہیں وہاں پہ، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کیا وہ ہم کاٹ رہے، ہم نے کاٹ لیا، انشاءاللہ یہ آپ بھی بھگتیں گے پھر. لیکن یہ فائدہ نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عالمی سطح پہ آپ اتنا کمزور کر رہے ہیں اپنے موقف کو. آپ تو بڑے شادیانے بجاتے رہے کہ جی ہم نے بڑا خارجہ پالیسی بنائی ہے، 1 روپے کا ریلیف آج تک دے نہیں سکے عوام کو، نہ آپ کی معیشت ٹھیک ہو سکی ہے، آپ کے کارخانے بند ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر. آپ نے کیا کون سا تیر مارا ہے معیشت کے لیے؟ 1,00,000 ارب تک قرضہ پہنچ گیا پاکستان کا، اس میں سے 50,000 ارب سے زیادہ تو آپ لوگوں نے لے لیا. کون سی موٹر وے بنائی ہے؟ یہ پیسہ کہاں گیا بھائی؟ خیبر پختونخوا جو ہے وہ بجٹ پیش نہیں کر سکتا ہے ان حالات میں، کیونکہ آپ پیسہ ہی نہیں دے رہے ہیں ان کو. دوسری طرف پنجاب کو آپ پیسہ دے رہے ہیں، سندھ کو آپ دے رہے ہیں. آپ جیت رہے ہیں. 10 سیکنڈ دیکھیں دیکھیں حسن صاحب نے مجھے دعوت میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخ انصاف سے نہیں جیت سکتے، لیکن یہ خوف ہے ان کا. یہ پنجاب پولیس کا لے جانا